عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد طارق، میں آپ کا تاریخ کا استاد ہوں۔ عزیز طلباء، آج ہم نے چیپٹر نمبر 5 کا تفصیلی سوال نمبر 6 اور 7 پڑھنا ہے۔ سوال نمبر 6 جو ہے وہ ہے ٹیپو سلطان کے حالات اور انگریزوں کے ساتھ سنگاپٹم جنگ 1799 کے حالات بیان کریں۔ اول تو یہ ہے کہ ٹیپو سلطان کب برسر اقتدار آیا۔ 1782 میں وہ میسور کا حکمران بنا اور 1799 میں اس نے جام شہادت نوش کیا۔ ٹیپو سلطان 1750 میں پیدا ہوئے۔ وہ ایک نہایت بہادر سپاہی، اچھے سیاستدان اور بہترین منتظم تھے۔ انہیں اس بات کا پوری طرح یقین ہو چکا تھا کہ انگریز مسلمانوں کے سب دشمن ہیں اور وہ مسلمانوں کو ہر قیمت پر ختم کرنے پر تلے ہوئے ہیں، بر صغیر پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے والد حیدر علی کے مشن کو جاری رکھا اور انگریزوں کے خلاف برسر پیکار رہے۔ ٹیپو سلطان نے انگریزوں سے نبرد آزما ہونے کے لیے کئی ممالک سے رابطے کیے۔ فرانس سے بھی رابطہ کیا مگر وہاں سے بھی مدد نہ ملی۔ سلطان نے افغانستان کے حکمران زمان شاہ کے بعد سفیر بھیجا، وہاں سے بھی کوئی مثبت جواب نہ آیا۔ ٹیپو سلطان کے پاس ایران کا شہزادہ کسی وجہ سے ناراض ہو کر آ گیا تھا۔ آپ نے شہزادے کی بہت عزت کی۔ جب اس کے ایران میں حالات ٹھیک ہو گئے تو اسے انعام و اکرام دے کر رخصت کیا اور اس نے وعدہ کیا، مدد کا وعدہ کیا۔ انگریزوں کو اس بات کا پتہ چل گیا تو انہوں نے مہدی علی خان کو سفیر بنا کر ایران بھیجا۔ اس نے ایران کے بادشاہ پر اتنا دباؤ ڈالا کہ بادشاہ خاموش ہو گیا۔ اس نے ٹیپو سلطان کی کوئی مدد نہ کی۔ انگریزوں نے ایک اور چال چلی، انہوں نے مرہٹوں اور نظام حیدرآباد کو بھی ساتھ ملا لیا، کیونکہ انگریز ٹیپو سلطان کو ہر قیمت پر ختم اور برصغیر پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ اس کے علاوہ انگریزوں نے ٹیپو سلطان کے اہم منصبوں پر فیض لوگوں کو بھاری قیمت دے کر اپنے ساتھ ملا لیا۔ وہ انگریزوں کا دم بھرنے لگے، انگریزوں کے ہم خیال ہو گئے۔ ٹیپو سلطان نے انگریزوں کے ساتھ جنگ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ مرہٹے اور نظام حیدرآباد اور بہت سارے لوگ انگریزوں نے اپنے ہم خیال کر لیے تھے۔ تو 1799 میں سرنگاپٹم میں ٹیپو سلطان اور انگریزوں کے افواج کے درمیان شدید لڑائی ہوئی۔ اپنوں کی غداری کی وجہ سے ٹیپو سلطان کو شکست ہو گئی۔ انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ ان کے 2 بیٹوں کو یرغمال بنا دیا گیا۔ سلطان ٹیپو شہید کی شہادت کے ساتھ ہی برصغیر کی آزادی کا خاتمہ ہو گیا۔ اور آخری وقت میں جب ایک انگریز نے سلطان کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے آپ کو انگریزوں کے حوالے کر دیں، ٹیپو سلطان نے جواب دیا تھا، شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد اور میسور کی اسلامی ریاست کے خاتمے کے بعد انگریزوں نے پنجاب اور سندھ اور دوسرے علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ عزیز طلباء، یہاں تک تھا یہ LQ6۔ اب ہم پڑھتے ہیں LQ7۔ شاہ ولی اللہ مدد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ 1703 میں پیدا ہوئے اور 1762 میں ان کا انتقال ہوا۔ حضرت شاہ ولی اللہ 1703 میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ آپ کا نام احمد اور لقب شاہ ولی اللہ تھا۔ آپ کے والد کا نام عبد الرحیم تھا، جنہیں علم اور نیک وکاری کی وجہ سے بہت بڑے احترام کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ انہوں نے مدرسہ رحیمیہ بھی قائم کیا۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی اور صرف 7 برس کی عمر میں مکمل قرآن مجید حفظ کر لیا۔ آپ اعلیٰ پائے کے معلم تھے، قرآن اور حدیث کے علم پر گہری سوجھ بوجھ رکھتے تھے۔ آپ نے 50 کتابیں لکھی، ان میں حجت اللہ البالغہ سب سے مشہور کتاب ہے۔ آپ نے قرآن مجید کی تعلیم تبلیغ کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا اور اس مقصد کے لیے قرآن مجید کا فارسی میں ترجمہ بھی کیا، جس کی وجہ سے برصغیر میں قرآن پاک سمجھنا اور سمجھانا آسان ہو گیا۔ شاہ ولی اللہ مدد دہلوی نے اپنی تاریخ کا آغاز اس وقت کیا جب ہر طرف ناامیدی اور مایوسی کے سائے لہرا رہے تھے۔ آپ نے ہندوستان سے باہر کے علاقوں کا دورہ کیا اور اسلامی حکومت کو مستحکم کرنے کی کوشش کی۔ آپ یہ جان چکے تھے کہ سکھ اور مراٹھے مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ آپ نے احمد شاہ ابدالی کو ہندوستان پر حملے کی ترغیب دی۔
آپ نے مسلمانوں کو جہاد فی سبیل اللہ کی دعوت دی، کیونکہ اس سے پہلے مسلمان آپس میں خانہ جنگیوں، ریشہ داریوں سے بہت نقصان اٹھا چکے تھے۔ آپ نے انہیں اسلامی فوج میں شامل ہونے کے لیے ترغیب دی۔ اس کے بعد اب دیکھتے ہیں پوائنٹ نمبر 2، سید احمد شہید اور تاریخ جہاد۔ سید احمد شہید 1786 میں بھارت کے شہر بریلی میں پیدا ہوئے۔ آپ حضرت شاہ ولی اللہ مددلوی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت شاہ عبدالعزیز کے شاگرد تھے۔ آپ نے دینی تعلیم مدرسہ رحیمیہ دہلی سے حاصل کی۔ آپ نے مسلمانوں کی اصلاح اور اسلام کی تبلیغ کے لیے مختلف مقامات کے دورے کیے۔ ان دنوں پنجاب اور سرحد پر سکھوں کی حکومت تھی۔ سکھوں نے مسلمانوں کے راج میں دم کر رکھا تھا۔ آپ نے سکھوں کے خلاف جہاد کرنے کا فیصلہ کیا۔ سید احمد شہید نے مجاہدین کی ایک فوج تیار کی۔ 1830 میں پشاور کو فتح کیا، یہاں اسلامی قانون نافذ کر دیا اور نشاور اشیاء کی ممانعت کر دی۔ مقامی سردار سید احمد شہید کے خلاف ہو گئے۔ مجاہدین نے اخوڑا اور حضروں کے مقام پر سکھوں کی شکست دی۔ اس کے بعد سید احمد شہید کی خلافت کا اعلان کر دیا گیا۔ مجاہدین نے اپنی کارروائیاں جاری رکھیں۔ 1831 میں بالا کوٹ کے مقام پر مجاہدین اور سکھوں کے آخری مقابلہ ہوا۔ سید احمد اور سید اسماعیل لڑتے لڑتے شہید ہوئے۔ آپ کی شہادت کے بعد مولوی نصیر احمد دہلوی اور مولوی صادق علی نے آپ کے مشن کو جاری رکھا۔ اب آتا ہے حاجی شریعت اللہ اور فرائضی تاریخ 1781 سے لے کر 1840 تک۔ فرائضی تاریخ کے بانی حاجی شریعت اللہ کی یہ تاریخ مسلم بنگال کی مقبول ترین تاریخ ہے۔ اس کا مرکزی نقطہ یہ تھا فرائض مثلا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کو باقاعدگی سے ادا کیا جائے۔ آپ نے بدعات کے خاتمے کے لیے کوشش کی اور ہندو زمینداروں کے ظالمانہ رویے کے خلاف کسانوں کی حمایت کی۔ اور آپ کے بعد اس تاریخ کو آپ کے صاحبزادے حاجی محمد محسن اور دودو میاں نے جاری رکھا۔ دودو میاں فرائضی تحریک کو عوامی بنا دیا اور فرائض کے بجاوری کے ساتھ ساتھ اس تاریخ نے کسانوں کے مسائل کی طرف بھرپور توجہ دی۔ اس تاریخ کی وجہ سے مسلمان کاشتکاروں میں اتنی جرأت پیدا ہوگی کہ انہوں نے ہندو زمینداروں کے دوست کو برداشت کرنے سے انکار کر دیا۔ تو عزیز طلباء، یہاں تک ہمارا یہ نام کوشچن نمبر 7 ختم ہو گیا۔ یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر۔ اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ مجھے کال کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کر سکتے ہیں، میسج کر سکتے ہیں، تاکہ میں آپ کی بہتر رہنمائی کر سکوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔